خواتین کو ملازمت والی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ ایکٹ 2010 ایکٹ نمبر 4 بابت 2010 یہ ایکٹ 6 مارچ 2023 کو نافذ العمل ہوا۔ خواتین کو مقام کار پر ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کے لیے احکامات وضع کرنے کا ایکٹ ہرگاہ کہ دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں کی عزت نفس کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اور ہرگاہ یہ قرینِ مصلحت ہے کہ مقام کار پر خواتین کو ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے احکامات وضع کیے جائیں، بذریعہ ھذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔ دفعہ 1 مختصر عنوان وسعت اور آغاز نفاذ سب سیکشن 1 یہ ایکٹ خواتین کو مقام کار پر ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ ایکٹ 2010 کے نام سے موسوم ہوگا۔ سب سیکشن 2 یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔ سب سیکشن 3 یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ دفعہ 2 تعریفات اس ایکٹ میں تاوقت یہ کہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو۔ الف ملزم سے کسی ادارے کا کوئی ملازم یا آجر مراد ہے جس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت نالش دائر کی گئی ہو۔ بے سی بی اے سے کارندہ اجتماعی سوداکاری مراد ہے جیسا کہ صنعتی تعلقات ایکٹ 2008 یا فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں فراہم کیا گیا ہے۔ جیم مجموعہ قانون سے وہ ضابطہ انصرامی مراد ہے جو اس ایکٹ کے جدول میں مذکورہ ہے۔ دال حاکم مجاز سے کوئی اتھارٹی مراد ہے جس کو انتظامیہ کی طرف سے اس ایکٹ کے اغراض کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ ہے مستغیث سے کوئی بھی شخص مراد ہے جس نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کے فعل سے متاثر ہونے پر محتسب شخص یا تفتیشی کمیٹی کو نالش دائر کی ہو، اور اس میں کوئی سابقہ ملازم بھی شامل ہے جسے نوکری سے برخاست یا ہٹایا گیا ہو یا مستعفی ہوا ہو، اور جہاں مستغیث نابالغ ہو تو والدین یا سرپرست۔ واو ملازم میں کوئی باقاعدہ معاہدہ جاتی خود ادائیگی عارضی جز وقتی بلا ملازمت کام کرنا شامل ہے، خواہ روزانہ ہفتہ وار ماہانہ یا گھنٹوں کی بنیاد پر ایکسپریس یا مضمر معاہدے کے ذریعے ملازم ہو، اور اس میں ایک طالب علم، اداکار، فنکار، ایک کھلاڑی، انٹرن ٹرینی، ایک گھریلو کارکن، گھر پہ کام کرنے والا یا ایک کارآموز شامل ہے، خواہ معاوضے کے لیے کام کر رہا ہو یا نہیں، یا چاہے رضاکارانہ بنیاد پر کام کر رہا ہو یا بصورت دیگر۔ آجر آرگنائزیشن سے متعلق کوئی بھی شخص یا اشخاص کی انجمن مراد ہے، خواہ وہ تشکیل یافتہ ہو یا نہ ہو، جو کسی آرگنائزیشن میں معاہدہ جاتی ملازمت کے تحت کارکن کو ملازم رکھے، اور اس میں حسب ذیل شامل ہیں: اول مذکورہ شخص یا متذکرہ بالا انجمن کا کوئی وارث، جانشین یا منتقل علیہ جیسی بھی صورت ہو۔ دوم کوئی شخص جو انتظامیہ کی کسی ہدایت، انتظام، انصرام اور نگرانی کا ذمہ دار ہو۔ سوم اتھارٹی کسی آرگنائزیشن یا آرگنائزیشن کے گروپ کی نسبت جو کسی بھی وزارت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے کسی بھی محکمے کی طرف سے یا اس کی اتھارٹی کے تحت چلایا جا رہا ہو، جس کا اس سلسلے میں تقرر کیا گیا ہو، یا جبکہ کسی اتھارٹی کا تقرر نہ کیا گیا ہو تو وزارت یا محکمے کا سربراہ جیسی بھی صورت ہو سکتا ہے۔ چہارم کسی آرگنائزیشن کی نسبت جسے مقامی اتھارٹی کی طرف سے یا اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہو کا کوئی عہدیدار جس کا اس سلسلے میں تقرر کیا گیا ہو، یا جبکہ کہیں آفیسر کا بائیں طور تقرر نہ کیا گیا ہو تو مذکورہ اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اتھارٹی کا عہدیدار ہوگا۔ پنجم کسی دوسری آرگنائزیشن کی نسبت مذکورہ آرگنائزیشن کا وہ پروپرائٹر اور ہر ایک ڈائریکٹر، مینیجر، سیکرٹری، ایجنٹ یا عہدیدار یا اس کے انتظامی امور سے متعلقہ شخص۔ ششم ٹھیکیدار یا کسی ٹھیکیدار کی آرگنائزیشن جو خود یا اس کے ذریعے کسی فرد یا ملازمین کی خدمات کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری آرگنائزیشن کے استعمال کے لیے کسی مقصد کے لیے مہیا کرنے اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بنیاد پر ادائیگی کرنے کا ذمہ دار ہو۔ ہفتم وفاقی یا کوئی صوبائی یا مقامی اتھارٹی کے کسی محکمے یا ڈویژن کا کوئی عہدیدار جس کا تعلق انتظامی، معتمدی یا نگران کیڈر سے ہو یا سپروائزروں یا ایجنٹوں کی کیٹیگری میں ہو، اور وہ جنہیں اس غرض سے سرکاری جریدے میں مشتہر کیا گیا ہو۔
8 وہ شخص جو اپنے ملازمین کے حوالے سے کسی بھی معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور واضح طور پر افراد کی خدمات یا مزدوری حاصل کرتا ہے، خواہ وہ فری لانسر یا جز وقتی ملازم ہو۔ 9 وہ شخص جو آن لائن یا گاہک سے گاہک کے کاروبار سے گاہک یا کسی دوسرے ورچوئل یا ریموٹ کا دوبارہ مالک یا اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور 10 کسی رہائش گاہ یا گھر کے سلسلے میں ایک شخص یا گھرانہ جو گھر پر کام کرنے والے کارکنوں کی ملازمت یا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، قطع نظر اس طرح کے کارکن کی تعداد، مدت یا قسم یا ملازمت کی نوعیت یا گھر پر کام کرنے والے کسی طرف سے انجام دی جانے والی کوئی سرگرمیاں۔ خوف و ہراس سے مراد اول سے کوئی ناخوشگوار جنسی تعلق، جنسی میلان کی استدعا کرنا یا دیگر زبانی یا تحریری مراسلت یا جنسی نوعیت کے عملی اقدام یا جنسی تذلیل جیسا رویہ مراد ہے جو کام کی انجام دہی میں مداخلت کا سبب بنے یا خوفناک، مخالفانہ یا جارحانہ ماحول پیدا کرے یا مذکورہ تقاضا پورا نہ کرنے پر مستغیث کو سزا دینے کی کوشش کرنا یا ملازمت کو اس فعل سے مشروط کرنا ہے۔ یا دوم، جنس کی بنیاد پر امتیاز جو جنسی نوعیت کا ہو یا نہ ہو لیکن جو ایک امتیازی اور متعصبانہ ذہن یا تصور کو مجسم کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں شکایت کنندہ کے خلاف جس کی بنیاد پر امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ تو انکوائری کمیٹی سے دفعہ 3 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت قائم کردہ انکوائری کمیٹی مراد ہے۔ چھوٹی انتظامیہ سے کوئی شخص یا اشخاص کی انجمن مراد ہے جو کسی آرگنائزیشن کے امور کا انتظام و انصرام کرنے کی ذمہ دار ہو اور اس میں آجر شامل ہے۔ قاف محتسب شخص سے دفعہ 7 کے تحت مقرر کردہ محتسب مراد ہے۔ لام آرگنائزیشن سے وفاقی یا صوبائی حکومت کی کوئی وزارت، ڈویژن یا محکمہ یا وفاقی یا صوبائی حکومت یا ضلعی حکومت یا رجسٹرڈ شدہ سول سوسائٹی کی ایسوسیشنوں کی طرف سے قائم کردہ یا ان کی نگرانی کا کارپوریشن، خود مختار یا نیم خود مختار ادارے، تعلیمی ادارے، طبی سہولیات یا نجی انتظام کے تحت چلنے والے تجارتی یا صنعتی ادارے یا ادارہ کوئی کمپنی مراد ہے جس کی تعریف کمپنیات ایکٹ 2017 میں کی گئی ہے اور اس میں نجی شعبے میں رجسٹرڈ شدہ کوئی بھی دیگر آرگنائزیشن یا ادارہ یا آن لائن کاروبار شامل ہے۔ میم جدول سے اس ایکٹ سے منسلکہ جدول مراد ہے۔ اور نون مقام کار سے کام کی جگہ یا وہ احاطہ مراد ہے جہاں کوئی آرگنائزیشن یا آجر اپنے امور انجام دیتا ہے اور اس میں عمارت، فیکٹری، کھلی جگہ یا وسیع رقبہ شامل ہے جہاں آرگنائزیشن یا آجر کی سرگرمیاں اور کام انجام دیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی جگہ شامل ہے جو دفتر سے باہر دفتری کام یا سرکاری سرگرمیوں کے لیے رابطہ کا کام کرتا ہو۔ دفعہ نمبر 3 انکوائری کمیٹی سب سیکشن 1 ہر ایک آرگنائزیشن اس ایکٹ کے نفاذ سے 30 دنوں کے اندر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے گی جو اس ایکٹ کے تحت شکایات کی انکوائری کرے گی۔ سب سیکشن 2 کمیٹی 3 اراکین پر مشتمل ہوگی جن میں سے کم از کم ایک عورت ہوگی، ایک رکن سینئر انتظامیہ سے ہوگا اور جہاں CBA موجود نہ ہو تو ایک ملازمین کا سینئر نمائندہ یا کوئی سینئر ملازم ہوگا۔ ایک یا زائد اراکین کو ادارے کے باہر سے شریک رکن کے طور پر شامل کیا جائے گا بشرط یہ کہ آرگنائزیشن متذکرہ بالا طور پر بیان کردہ 3 اراکان کو نامزد کرنے کے قابل نہ ہو، ایک چیئرپرسن ان میں سے نامزد کیا جائے گا۔ سب سیکشن 3 اگر نالش تفتیشی کمیٹی کے کسی رکن کے خلاف دائر کی جائے تو اس مخصوص معاملے کے لیے اس رکن کی بجائے کسی دوسرے رکن سے تبدیل کر دیا جائے گا، مذکورہ رکن آرگنائزیشن میں سے باہر ہو سکتا ہے۔ سب سیکشن 4 مجاز اتھارٹی کے نامزد نہ کرنے کی صورت میں تنظیم اس ایکٹ کے آغاز و نفاذ سے 30 دن کے اندر ایک مجاز اتھارٹی کو نامزد کرے گی۔ دفعہ نمبر 4 انکوائری کے انعقاد کا طریقہ کار سب سیکشن 1 انکوائری کمیٹی تحریری شکایات ملنے کے 3 ایام کے اندر الف ملزم کو ان الزامات اور فرد جرم سے آگاہ کرے گی جو اس کے خلاف عائد کیے گئے ہوں جس میں رسمی تحریری رسید دی جائے گی۔ بے ملزم کو کہا جائے گا کہ وہ الزامات کی اطلاع ملنے کے 3 دن سے 7 ایام کے اندر تحریری دفاع پیش کرے اور بغیر کسی معقول وجہ کے وہ ایسا نہیں کرتا
تو کمیٹی یک طرفہ کارروائی کرے گی، اور جیم الزامات کی تحقیق کرے گی اور الزامات کی حمایت میں یا ملزم کے دفاع میں ایسی زبانی یا دستاویزی یا کسی دوسری شہادت کا جائزہ لے سکے گی جیسا کہ کمیٹی ضروری سمجھے، اور ایک فریق کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے خلاف گواہان پر جرح کر سکے۔ سب سیکشن 2، اس ایکٹ کے احکام اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تابع انکوائری کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ انکوائری کے انعقاد کے لیے اپنا طریقہ کار منضبط کرے اور اپنے اجلاس کے مقام اور وقت کا تعین کرے، اور جہاں قابل اطلاق ہو مناسب بچوں کے لیے حساس طریقہ کار کا اطلاق کرے۔ سب سیکشن 3، کمیٹی کی طرف سے منجملہ اور چیزوں کے حسب ذیل احکام پر عمل کیا جائے گا۔ تحقیقاتی عمل کے دوران حاصل شدہ بیانات اور دیگر شواہد خفیہ تصور کیے جائیں گے۔ اگر ضروری سمجھا گیا تو تنظیم کے آفیسر کو ہر ایک فریق کے لیے مشورے اور معاونت فراہم کرنے کے لیے نامزد کیا جا سکے گا۔ دونوں فریقین شکایت کنندہ اور ملزم کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اجتماعی سوداکار کو نمائندہ، دوست یا ایک ہم مرتبہ ساتھی پیش کریں یا اپنے ساتھ لائیں۔ شکایت کنندہ یا گواہان کے خلاف کوئی مخالفانہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آجر یا ملزم کسی بھی صورت میں شکایت کنندہ کو اپنی شکایت کی آزادانہ پیروی کو دباؤ میں لانے کے لیے ناموافق ماحول نہ پیدا کر سکے، اور انکوائری کمیٹی وجوہات قلم بند کرتے ہوئے اخذ کردہ نتائج تحریری طور پر دے گی۔ سب سیکشن 4، انکوائری کمیٹی انکوائری کے انعقاد سے 30 دنوں کے اندر اپنے اخذ کردہ نتائج اور سفارشات حاکم مجاز کو پیش کرے گی۔ اگر انکوائری کمیٹی ملزم کو قصوروار پاتی ہے تو وہ حاکم مجاز کو سفارش کرے گی کہ وہ ذیل میں دی گئی کوئی ایک یا زائد سزائیں عائد کرے، جیسا کہ قابل اطلاق ہیں۔ معمولی سزائیں: ملامت، ایک مقررہ مدت کے لیے اس کی ترقی اور انکریمنٹ کو روکنا، ایک محسوس مدت تک ٹائم سکیل میں اہلیتی حد کو روکنا بصورت دیگر مذکورہ حد عبور کرنے کے لیے نااہل قرار دینا، مستغیث کو قابل ادا معاوضہ ملزم کی تنخواہ یا کسی دوسرے ذرائع سے وصول کروانا۔ بڑی سزائیں: عہدے یا ٹائم سکیل میں تخفیف یا ٹائم سکیل کے نچلے درجے میں لانا، جبری ریٹائرمنٹ، ملازمت سے برطرفی، ملازمت سے موقوفی، پیشہ وارانہ لائسنس کو معطل یا منسوخ کرنا، اور جرمانہ مستغیث کے لیے جرمانے کا ایک حصہ بطور معاوضہ استعمال کیا جا سکے گا، مالک ہونے کی صورت میں جرمانہ مستغیث کو قابل ادا ہوگا۔ سب سیکشن 5، حاکم مجاز انکوائری کمیٹی کی جانب سے ذیلی دفعہ 4 کے تحت انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی وصولی کے لیے 1 ہفتہ کے اندر سفارش کردہ سزا عائد کرے گا۔ سب سیکشن 6، انکوائری کمیٹی باقاعدہ سے اجلاس کرے گی اور اس وقت تک حالات کا باقاعدگی سے جائزہ لے گی جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ ان کی سفارشات پر ایپلیٹ اتھارٹی اور حاکم مجاز کے فیصلہ کے تابع عمل کیا گیا ہے۔ سب سیکشن 7، مستغیث کو صدمے کی صورت میں آرگنائزیشن نفسیاتی اور سماجی مشاورت دینے یا طبی علاج کرنے اور اضافی رخصت بیماری دینے کے لیے انتظام کرے گی۔ سب سیکشن 8، آرگنائزیشن تنخواہ سے محرومی یا دوسرے مضرات کی صورت میں مستغیث کو تلافی کی بھی پیشکش کر سکے گی۔